نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور گزشتہ ہفتے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یعنی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سراپا خیر ہی خیر ہے۔ آپ کے زندگی کے کسی بھی پہلو کا تذکرہ ہو، آپ کی ولادت کا تذکرہ ہو، یا آپ کے بچپنے کا تذکرہ ہو، یا آپ کے شباب، آپ کی جوانی اور آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، اسی طریقے سے آپ کی بعثت کا تذکرہ ہو، یعنی آپ کے نبی بنائے جانے کا تذکرہ ہو، یا آپ کی دعوت کا تذکرہ ہو، یا آپ کے جد و جہد، آپ کے مجاہدے کا تذکرہ ہو، آپ کی قربانیوں کا تذکرہ ہو، آپ کے معراج کے واقعے کا تذکرہ ہو، آپ کے ہجرت کرنے کا تذکرہ ہو، آپ کی زندگی کے کسی بھی پہلو کا تذکرہ ہو، آپ کے عبادات کا تذکرہ ہو، آپ کے جہاد کا تذکرہ ہو، آپ کے معاملات کا تذکرہ ہو، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، آپ کی زندگی کے کسی بھی پہلو کا تذکرہ ہو، وہ سراپا خیر ہی خیر ہے۔ آپ علیہ السلام سے جو شخصیات وابستہ ہیں، جن کے آپ سے رشتے ہیں، جن کے آپ سے تعلقات ہیں، ان کا تذکرہ بھی سراپا خیر ہے۔ آپ کے اہل بیت کا تذکرہ، اسی طریقے سے آپ کے جو جانشین ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور آپ کے جو اصحاب ہیں جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو آپ پر قربان کیا ہے، ان کا تذکرہ یہ سراپا خیر ہے۔ اور جو چیزیں آپ سے متعلق ہیں، آپ کا لباس، آپ کی سواریاں، آپ کے خدام، آپ کے غلام، ان تمام کا تذکرہ وہ سراپا خیر ہے، کیونکہ ان سب کو آپ سے نسبت ہے۔ دراصل ان ساری چیزوں کا تذکرہ آپ ہی کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے خدام کا تذکرہ کرتا ہے وہ تو آپ کی وجہ سے کرتا ہے، آپ کی سواریوں کا تذکرہ کرتا ہے تو آپ کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو دراصل آپ سے متعلق جو شخصیات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ سراپا خیر ہے، لیکن اس کو اسی انداز میں بیان کیا جائے گا جس انداز میں آپ کے اصحاب نے اسے بیان کیا ہو۔ اور آپ کے اصحاب کے بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے کہ آپ کے اصحاب نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور صورت کو اپنایا ہے، آپ علیہ السلام کا جو حلیہ ہے اس کو اپنایا ہے، آپ کے جیسی شکل و صورت بنائی ہے، آپ کے جیسے لباس کو اپنا لباس بنایا ہے، آپ کے جیسے اخلاق اور کردار کو اپنے اخلاق اور اپنا کردار بنایا ہے اور بنا کر دکھایا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ حج کا سفر کر رہے تھے، اور اپنے اس سفر میں انہوں نے وہ ساری نقل و حرکت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یعنی اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر حج کیا تھا تو جس جگہ پر، جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، جہاں پر ٹھہرے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سفر حج میں اس جگہ پر ٹھہرے۔ جس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں آرام فرمایا تھا، تو اسی درخت کے نیچے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام فرمایا۔ اور جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جس جگہ پر بیٹھے تھے، تو اسی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حیت میں وہاں پر بیٹھے، تو انہوں نے دکھایا نقل کر کے، اور آپ علیہ السلام کے حلیے کو، آپ علیہ السلام کے نقل و حرکت کو، آپ کے حلیے کو اور آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو عملی طور پر کر کے دکھایا جائے،
اپنا حلیہ ایسا ہی بنایا جائے، اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح بنایا جائے، یعنی اپنے چہرے پر وہ سنت اپنائی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اپنے چہرے کو سنتی بنایا جائے، اپنے حلیے کو ایسا بنایا جائے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا حلیہ تھا۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے وہ اخلاق اپنائے جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں اور بتائے ہیں اور کر کے دکھائے ہیں، اور اخلاق کو اپنایا جائے اور انہیں کر کے دکھایا جائے۔ تو ایک تذکرہ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبانی اس کو بتایا جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یہ تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دکھا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلتے تھے، ایسے گفتگو کرتے تھے، یہ نرم لہجہ اختیار کرتے تھے، یہ اخلاق تھے، یہ کردار تھا، اس کو زبان کے ذریعے سے بتایا جائے۔ تو یہ دونوں طریقے صحابہ اکرام نے کر کے دکھائے ہیں، عملی طور پر بھی کر کے دکھایا ہے اور زبانی بھی اس کو بیان کیا ہے، اور زبانی جو بیان کیا ہے وہ آج ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں موجود ہے، سیرت کی کتابیں موجود ہیں، وہ منتقل ہوتا ہوتا صحابہ نے تابعین کے سامنے بیان کیا، تابعین نے اپنے بعد کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ سلسلہ علماء نے کتابوں کے اندر نقل کیا، اور وہ آج ہمارے سامنے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں ڈھال کر دکھایا جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو بیان کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس زمانے میں ایک اور تیسرا طریقہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور یہ اب سے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال کر جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، تقریباً 604 سال کے بعد یا 630 سال کے بعد، کسی جگہ پر لکھا ہے کہ 604 سال کے بعد، اور کسی جگہ پر لکھا ہے کہ 630 سال کے بعد عراق کے علاقے میں، عراق کا ایک شہر ہے اربل شہر، اس شہر کا ایک بادشاہ تھا ابو سعید مظفر الدین، جو صلاح الدین ایوبی ان کا رشتہ دار بھی لگتا تھا۔ تو اس نے یہ طریقہ اپنایا، اس نے دیکھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ایک تاریخ منتخب کر لی ہے، اس کا سلیکشن کر لیا ہے، اس کو چن لیا ہے، اور پھر اس دن میں وہ خوشی مناتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور اپنے انداز میں خوشی مناتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے ان کی ان نقل و حرکت کو دیکھ کر اس نے بھی کچھ علماء کو جمع کیا، کچھ صوفیان کرام کو جمع کیا، اور کہا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منائیں گے، میلاد منائیں گے، اور آپ کی شان بیان کریں گے، اس میں نعت خوانی ہوگی، آپ کی تعریف بیان کی جائے گی، اس میں آپ کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں گے، اور ایک محفل منعقد کر دی گئی، اور یہ سلسلہ اور یہ رسم شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، 600 سال کے بعد یہ ایک نئی رسم شروع ہوئی۔ اگر یہ رسم بہتر رسم تھی تو اس کو خلفائے راشدین کرتے اور ان کے اصحاب کرتے، لیکن کسی نے 600 سال تک اس رسم کو نہیں کیا۔ یہ اس زمانے میں ابو سعید مظفر الدین جو اربل کا بادشاہ تھا، عراق کا ایک شہر ہے اربل، اس شہر کا بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے یہ شروع کیا۔ لیکن جب یہ کام شروع ہو گیا تو یہ ایک نئی چیز تھی۔ اب علماء کے درمیان میں اس مسئلے کو لے کر اختلاف ہو گیا، کیا عید میلاد النبی منایا جائے، کیا یہ اس طرح کے جلسے اس خاص دن میں منعقد کیے جائیں، کیونکہ اس بادشاہ نے 12 ربیع الاول کا دن اس کے لیے منتخب کر دیا تھا۔ تو اس مسئلے پر ڈیبیٹ ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا کہ کیا یہ مسئلہ، کیا یہ کرنا، اس طرح کا معاملہ کرنا درست ہے۔ تو ایک رائے یہ قائم ہوئی کہ یہ بدعت سیئہ ہے، یعنی یہ بہت برا عمل ہے، اور دوسرا یہ بات سامنے آئی کہ نہیں، یہ مستحب عمل ہے کچھ شرائط کے ساتھ، کہ اس میں کوئی خرافات نہ ہو، کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو، اور اس کو اس انداز سے کیا جائے کہ اس میں صرف نیکی کا عمل پہلو اس کے اندر غالب ہو، تو اس طرح یہ مستحب ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ عمل وہاں سے شروع ہوا، اور پہلے اربل شہر میں یہ ہوتا رہا، پھر باقی عراق کے دوسرے علاقوں میں، اور ہوتا ہوتا ہند کے اندر آ گیا۔ لیکن اب یہ اتنا زیادہ اس کے اندر خرافات ہو گئی، آپ کے اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو خرافات ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ڈیجوں پر جو نوجوان ڈانس کرتے ہیں اور جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں اور بے حیائی کو عام کرتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔
میرے بھائیوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث کیے گئے تھے؟ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے اور دنیا کو معلوم ہے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دنیا سے بے حیائی کو ختم کیا جائے، دنیا کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کر دیا جائے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی بعثت کا مقصد کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کر دیا جائے، دنیا سے بے حیائی کو ختم کر دیا جائے اور دنیا کے اندر حیا کی تعلیم دی جائے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس دنیا میں آنے کا۔ لیکن